الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم و معزز ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کی 7ویں تاریخ، جس میں ہم اللہ کی درگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ وجنبنی فیہ من ہفواتہ و آثامہ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ بتوفیقک یا ہادی المضلین۔ دعا کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے معبود، اے اللہ، آج کے دن اس ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے اور عبادت انجام دینے کے لیے میری مدد فرما۔ وجنبنی فیہ من ہفواتہ و آثامی، پروردگارا، آج کے دن میری لغزشوں اور گناہوں سے عفو فرما، مجھے گناہوں سے، برائیوں سے محفوظ فرما۔ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامی، پروردگارا، مجھے ہمیشہ کے لیے تیری ذکر اور تیری یاد میں رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ بتوفیقک یا ہادی المضلین، تیری توفیق کا واسطہ اے گمراہ انسانوں کو ہدایت دینے والے۔ عزیزان محترم، اس دعا کے اندر 3 مہم چیزیں مانگی گئی ہیں جو انسان کے لیے، جو ایک خدا کے بندے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ اے اللہ، مجھے روزہ رکھنے کی اور اس ماہ مبارک میں تیری عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ عزیزان محترم، جب تک توفیق الہی نہ ہو، جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، کوئی بھی انسان عبادت انجام نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے۔ اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو کسی کے اوپر، تو کسی کام کی اس کو طاقت نہیں ہے انجام دینے کی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی مدد ہے کہ انسان عبادت انجام دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ اور اس دعا میں یہ خدا سے یہ مانگتا ہے کہ اللہ، مجھے اس ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق ہو۔ عزیزان محترم، سب سے بڑی عبادت ہے روزہ۔ ہر انسان کے لیے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، روزہ رکھے۔ وہ انسان جو خدا کا حقیقی بندہ ہے اور جس کے اوپر اللہ کی نظر ہے، وہی انسان روزہ رکھتا ہے۔ جو انسان اس ماہ مبارک میں روزہ نہیں رکھتا، اس خدا کی اس اہم واجب کو نادیدہ لیتا ہے اور اس کو اہمیت نہیں دیتا، وہ انسان ایمان کے دائرے سے خارج ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، کوئی انسان ماہ مبارک رمضان میں عمدن اگر روزہ کھا لیتا ہے، روزے کی بے حرمتی کر لیتا ہے، تو امام فرماتے ہیں خرج منہ روح الایمان، اس شخص کے اندر سے ایمان کا جو روح ہے وہ نکل جاتا ہے، وہ مومن نہیں ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے اس انسان کے دل سے۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے کہ خود ذات باری تعالی حدیث قدسی میں یہی بیان فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ یا انا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا یا میں ہی اس کا جزا ہوں۔ بہت بڑی چیز ہے یہ۔ اور یہی روزہ ہے، کسی روزے کے ذریعے سے انسان
متقی بن سکتا ہے۔ روزے کے فوائد بہت بیان ہوئے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا جو فائدہ ہے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے کہ انسان خدا کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، خدا کی بندگی کے اندر آ جاتا ہے یہ انسان۔ اور دوسری روایت میں پیغمبر نے یہ فرمایا کہ الصوم جنۃ من النار، روزہ جو ہے نا وہ جہنم کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے۔ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کو جہنم کے عذاب سے بچائے، یہ روزے کی صفات میں سے ہیں۔ بس ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے پروردگارا حقیقی طور پر حقیقت کے ساتھ صحیح طریقے سے اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، روزہ رکھنے میں ہماری مدد فرما تاکہ ہم روزے کے فلسفے کو حاصل کر سکیں اور روزے کے اصل فائدہ کو ہم پا سکیں۔ عزیزان محترم، دوسری چیز جو ہم اس ماہ مبارک میں اس چھٹے 7ویں دن میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے گناہوں سے اور لغزشوں سے، برائیوں سے محفوظ فرما۔ اس ماہ مبارک میں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق دے، برائیوں سے دور رہنے کی توفیق دے۔ عزیزان محترم، بدبخت ہے وہ انسان پورے سال، پورے 11 مہینے بھی گناہ کر لیتا ہے اور اس بابرکت مہینے بھی وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اس سے برائیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اتنی خدا کی رحمتیں نازل ہونے کے باوجود، مغفرتیں نازل ہونے کے باوجود، برکتیں نازل ہونے کے باوجود اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے کے بجائے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خدا نہ کرے کوئی بندہ اس میں مبتلا ہو۔ عزیزان محترم، اگر دوسرے مہینوں میں بھی اگر انسان سے برائیاں سرزد ہو گئی ہوں تو اس مہینے سے فائدہ اٹھا کر ان برائیوں سے بخش کے بارے میں اللہ کی درگاہ سے بخشش اور توبہ مانگیں، استغفار کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی امام صادق علیہ السلام کی اس حدیث کا مصداق بنے کہ جس میں فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان نکل جائے اور انسان کے گناہ اسی طرح رہ جائے اور اس ماہ سے وہ فائدہ نہ اٹھا تو وہ بدبخت ترین انسان ہے۔ درگاہ الہی میں رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، ان بہترین اور نیک گھڑیوں سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عزیزان محترم، تیسری چیز جو ہم اللہ کی درگاہ میں مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے ہمیشہ تیری ذکر کرنے کی، تیری یاد کرنے کی توفیق دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی میں تجھے بلا دوں، تیری ذکر مجھ سے نکل جائے، تیری ذکر کو فراموش کروں۔ حقیقی بندہ اللہ کا وہی ہے کہ جو ہمیشہ دنیاوی زندگی میں اپنے خالق کی یاد میں ہوتا ہے، ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے، کبھی بھی وہ غفلت نہیں کرتا اللہ کی یاد سے۔ اور وہ انسان جو ہمیشہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، اللہ کی ذکر میں ہوتا ہے، اس کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی خدا سے غفلت نہیں کرتا، وہ کبھی بھی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن ہے، وہ کبھی بھی غم و غصے میں مبتلا نہیں ہوتا، چونکہ اللہ کی یاد اس کی ایمان کو قوت دے دیتی ہے اور وہ ہمیشہ قوی ہوتا جاتا ہے، اس کی روح جو ہے نا وہ تازہ ہوتی اور اس کی روح طاقتور ہوتی جاتی ہے، وہ کبھی بھی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ ذکر الہی بہت بڑی چیز ہے، خدا کی یاد میں ہونا، خدا کی پناہ میں ہونا، ہمیشہ زبان پہ اللہ کا نام ہونا، ہر فعل اور ہر کام انجام دیتے وقت اللہ کو حاضر و ناظر رکھنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے تو خدا نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا خالق اس کو ہمیشہ یاد کرے، اس کا ذکر کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ پہلے اللہ کو یاد کرے۔ اللہ کا یاد کرنا بندے کی یاد کے اوپر متوقف ہے۔ جب تک بندہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، جب تک بندہ خدا کو بھول جاتا ہے تو اللہ اس کو کبھی بھی یاد نہیں کرتا ہے۔ اور وہ بندہ جو خدا کو بلا دیتا ہے، خدا بھی اس کو بلا دیتا ہے، خدا بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، وہ بھی خدا کے درگاہ سے خارج ہوتا ہے، ہمیشہ دنیا کی مختلف چیزوں میں وہ مہو رہتا ہے، اللہ سے غافل ہوتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہیں اللہ کے ذکر سے جب انسان غافل ہو جائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، اور انسان کا دل زندہ رہتا ہے، ایمان زندہ رہتا ہے، تو وہ اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد ہے کہ انسان کی زندگی ایک بہترین اور کامیاب زندگی ہو سکتی ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان ذکر الہی کے لیے ایک بہترین فرصت اور موقع ہے کہ ہم اس موقع سے، اس فائدے سے اٹھا کر اپنے دلوں کو ذکر الہی سے منور کر سکتے ہیں، اور یاد الہی سے اپنے دلوں کو منور کر سکتے ہیں، اور اپنے دلوں کو پاک کر سکتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں پروردگارا اس ماہ مبارک میں تیرے ذکر کرنے کی، اور اس ذکر کے ذریعے سے اپنے دلوں کو پاک و پاکیزہ کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔